بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور تیسری سب سے مقدس مقام بھی ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت اور مقدس ہونے کی کئی وجوہات ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ان وجوہات کے بارے میں جانیں گے۔ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین ہی کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر اپنی سلطنت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ واقعہ اس ملک کے اسقلان شہر میں پیش آیا تھا۔ اس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام کی سرزمین کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات ہوئے جن میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد قبلتین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف رخ کرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کرے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن نازل ہونے سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی ہو گیا۔ قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر اور استقدار سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت پیش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ ولاد شام کو والتین انجیر سے، ولاد فلسطین کو الزیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی سورہ الانبیاء آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ اس سے یہ استقلال لیا گیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس زمین کے وارث ہیں۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں سب کو اس کی اہمیت بتائیں تاکہ آنے والی نسل اس مقدس سرزمین کو نہ بھولے۔